السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے پون کی ہوا چلی۔ ناول کی رائٹر ہیں نبیہ نقوی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ حد ادب ضرور ہے لیکن کبھی کبھی دیوانگی میں حد سے گزرنا بھی چاہیے۔ طول شب سیاہ جہنم سے بڑھ کے ہیں، لوگوں عذاب ہجر سے ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ انتہائی سنجیدگی کے عالم میں رسومات کروا رہا تھا۔ ذرا سا مسکرا بھی لے، کسی ایک کے تھوبڑے پر بھی مسکراہٹ نہیں۔ عدنان کیمرے کی آنکھ سے دیکھ کر نزدیک آیا، کان میں سرگوشی کی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ خشمگین نگاہوں سے دیکھا، مجال ہے جو مسکراہٹ چہرے پر آئی ہو۔ مسرت کے گیت گائے جا رہے تھے، ہر سو شور و غل، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ رسومات کی ادائیگی کے بعد عدنان نے اس کا بازو کھینچ کر تنہائی میں لے گیا۔ انگوٹھی پہنائی تھی، اس کی شکل کیسی تھی؟ او یار، اتنی ساری لڑکیاں تھیں، ایک سے ایک سجی سوری۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس کو دیکھوں۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب چاہیے۔ پتلی گردن اپنے بڑے سے ہاتھ کے شکنجے میں جکڑی۔ اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ دماغ خراب ہو رہا ہے میرا۔ انگوٹھی اتار پھینکو، انکار کا آسان طریقہ ہے۔ تمہارے ساتھ یہ زبردستی ہوئی ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا۔ اپنے عشق کی خبر کر دو۔ میرا کوئی عشق نہیں کسی سے۔ نئی پہنی ہے منگنی کی انگوٹھی۔ دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے انگوٹھی کو گھمایا، چہرے پر خفگی کے آثار نمایاں تھے۔ بھیا خوش ہو جاؤ، خاندان کی ایک اچھی پڑھی لکھی لڑکی پلے بن گئی۔ میری خواہش شامل نہ تھی، ہماری تو کبھی ممانی سے بنی نہیں۔ اب تو دونوں پکی سہیلیاں بنی ہوئی ہیں، ساتھ میں ان کے سالیہ بیگم دی گریٹ ہیں۔ شرم کرو، تمہاری بھی کچھ لگتی ہیں، نانی لگتی ہیں۔ یار اتنی پاورفل خاتون، بیٹے ایسے قابو میں ہیں، مجال ہے جو من مانی کر جائیں۔ عزت دی جاتی ہے گھر کے بزرگوں کو تو ان میں اعتماد آ جاتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم آج کل کیا ہو رہا ہے باہر؟ تو اس غریب کو کہاں زبان کھولنی ہے؟ بزرگوں کو خاص اہمیت دینا ہماری روایت کا حصہ ہے۔ بزرگوں کی موجودگی کڑی سے کڑی مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ جو بزرگوں کو اہمیت نہیں دیتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ امی بیچاری کو پٹا لیا پھپھو نے، میں جو اتنی حسین ہوں، نمرہ نے کہا۔ خیر، نصرت خالہ بیچاری تو کہیں سے بھی نہیں، رشتے کی خالہ زاد، نمرہ نے بات کاٹی۔ خالو قریب بے دام غلام، آفس کے ہر کام کی خبر خالہ کو ہوتی ہے، حتیٰ کہ ملازموں کے ناموں سے بھی واقف ہیں۔ خالو کو کہاں کام سے جانا ہے خالہ کو خبر ہوتی ہے۔ بکواس مت کرو۔ غصے سے تنا چہرہ مسکراہٹ کی زد میں تھا۔ کہہ تو صحیح رہی تھی، ماں انتہائی بولنے والی اور بے تحاشا دوسروں کے عیب گنوانے والی، ہر وقت شاندار سے کپڑے پہنے رہتی، یوں لگتا کہ کہیں جانے کو تیار ہے۔ قسمت کا مارا کوئی پوچھ لیتا، کیا کہیں جا رہی ہیں؟ کیوں؟ کیا ڈھنگ کے کپڑے گھر پر نہ پہنوں؟ ماشاءاللہ بیٹا کما رہا ہے، شوہر لاکھوں لاتے ہیں، تو میں کیوں نہ پہنوں؟ ضرور پہنے، مگر یہ جو ہیل والی جوتی ہے، صرف کاندھے پر پرس ڈالنا رہ جاتا ہے۔ کہنے والی بھی کہنے سے نہیں چوکتے۔ سسرال میں تو مل کر نہیں رہے، علیحدہ ہو گئی، شادی کے 1 سال کے اندر اندر۔ ہمارے بابا نے تینوں بھائیوں کے علیحدہ حصے بنائے تھے، بھلا کیوں تکلیف ہوتی علیحدہ ہونے کی؟ کون سا لاکھوں کا جہیز لائی ہیں جو ان 2 کمروں لاؤنج میں نہیں سما رہا تھا؟ صوفیہ نے باقاعدہ محاذ کھول دیا۔ ماں باپ اتنی محنت کرتے ہیں اولاد سامنے رہے، مگر بیویاں آتے ہی شوہروں کو الو بنا دیتی ہیں، سب میں عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ بھلا کون سا اماں کو پراٹھے پکا پکا کر کھلاتی تھی؟ ماشاءاللہ، اللہ رکھے خیر ان کو، اماں ابا کا سارا کام کرتی ہیں۔ ان 2 کوٹریوں والے کمروں میں میرا دم گھٹتا ہے، سمجھی؟ جب اماں ابا نے منع نہیں کیا تو تم کون ہوتی ہو؟ یہ میرے حصے کا بھائی ہے، اس کے اور میرے بڑے معاہدے ہوئے تھے، پہلی لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا تو ہم آپس میں ان کی شادی کریں گے۔ جاہل کہیں کی، پٹاخ سے نصرت نے کہا۔ اسے کوئی ڈر تھوڑی تھا، میاں کو تو پہلے ہی مٹھی میں کر چکی تھی۔ یار کیوں لڑتی ہو نصرت؟ شبر عباس نے برا مانا۔ میں نے کون سی توپ چلا دی ہے اس پر؟ توپ کا گولا تو میں ماروں گی تمہاری کھوپڑی پر۔ ماں باپ کے گھر آبسی ہے، کیوں نہیں بلاتا میاں؟ خیر سے چلی جاؤں گی، تم جلو، میں اپنے میکے میں چاہے جتنے دن رہوں، میرے ماں باپ زندہ ہیں، صوفیہ نے جتایا۔ ہاں رہو، بلکہ مرو یہیں پر۔ صوفیہ اندر آؤ، مرتضی عباس نے قدرے غصے سے کہا۔ ماں باپ کا دل دکھا کر خوش نہیں رہو گے، بھائی سے کہہ کر اندر چلی گئی۔ اس کا منہ بند نہیں ہو سکتا، آپ جیسے ڈرپوک۔ چھوڑ رہا ہوں نا اس گھر کو، انہی باتوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رہا۔ شبر عباس نے تیوریاں چڑھائی۔ آپ کو کس بات پر غصہ آ رہا ہے؟ خاموش رہا کرو۔ یہ گھر مرتضی عباس نے کتنے چاؤ سے بنوایا تھا۔ 3 بیٹوں کے علیحدہ علیحدہ پوشن، بیٹے بیاہ کر میری آنکھوں کے سامنے رہیں گے، 2 تو رہ رہے تھے پرسکون، تیسرے بیٹے کی بیوی نے آتے ہی واویلا مچانا شروع کر دیا۔ اسے بہت اعتراضات تھے۔ دونوں کمرے گرم ہیں، ہوا کا گزر نہیں،
پھر نند صوفیہ جو شادی کے کچھ روز بعد اس لیے میکے آ گئی تھی کہ شوہر کی پوسٹنگ کینیڈا میں تھی، کچھ عرصے تک بیوی کو نہیں رکھ سکتا تھا۔ ماشاءاللہ صوفیہ کو بھی اللہ نے زبان کافی دراز دے رکھی تھی، ایک کی چار سناتی۔ اپنے لیے کرائے کا گھر لے لیا۔ وہاں شفٹنگ کے دوران صوفیہ سے ایسی منہ ماری ہوئی کہ مرتضی عباس اور صالحہ بیگم کو مداخلت کرنا پڑی۔ مجھے اگر آئندہ صوفیہ سے بات کرنے کو کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، وہ شوہر پر برس پڑیں۔ دو زبان دراز خواتین، بیچ میں بھائی و شوہر، دونوں ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ خس کم جہاں پاک، اتنے کشادہ بھی کمرے بھی کوٹھیاں لگتی ہیں، میرے ابا کی حلال کی کمائی سے بنے ہیں، اعتراض کیوں کرتی ہیں؟ نہیں رہنا تو مت رہیں ہماری بلا سے۔ صوفیہ کو تو آگ لگ گئی تھی، ایسے ناشکرے خدا کو بھی پسند نہیں۔ صوفیہ خاموش ہو جاؤ، صالحہ بیگم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا بہو ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، دل گھبرا رہا تھا۔ صوفیہ کی گفتگو مزید پریشان کر رہی تھی۔ الوداعی ملاقات کے لیے شبر عباس، نصرت، مرتضی عباس صالحہ بیگم کے سامنے آئے۔ مرتضی عباس نے لرزتا ہاتھ دونوں کے سروں پر رکھا۔ خوش رہو ابا، آپ پریشان مت ہو، ہم آتے جاتے رہیں گے، بلکہ آپ کو اپنے گھر خود لے کر جاؤں گی۔ ذرا سیٹنگ سے فارغ ہو جاؤں۔ ماں کا دل بے تاب تھا، ایک نظر بچوں کو دیکھ لیتی تو سکون آ جاتا۔ اب جانے کا اب دیکھنا نصیب ہو، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے امی۔ اس نے ساس سے لپٹ کر تسلی دی، روتی آنکھوں سے رخصت کیا۔ صوفیہ تو اس لمحے جان بوجھ کر باتھ روم میں جا گھسی۔ مجھے ملنا بھی نہیں ہے تم سے۔ نصرت نے جاتی ہوئی صوفیہ کو دیکھا تو دل میں سوچا۔ کچھ عرصہ بیٹے کے جانے کا سوگ منایا۔ نصرت واقعی ہفتے بھر بعد آ گئی، دونوں کو ساتھ لے گئی۔ خوب خاطر تواضع کی، گھر کافی بڑا تھا، چھوٹا سا لان بھی تھا، وہاں کین چیئر رکھ دی گئی تھی۔ ہوادار گھر مرتضی عباس کو پسند تو آیا تھا، مگر دل میں ایک خلا سا آ گیا تھا۔ اب ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وسیع و عریض گھر بنواتے۔ اپنی چاہوں کے مطابق گھر کے 3 حصے بنا کر بیٹوں کو دے دیے تھے۔ 2 کو اعتراض نہ تھا، کیونکہ ان کی آمدن بھی اوسط تھی، بیویاں صابر ملی تھی، سو گزارا ہنسی خوشی ہو رہا تھا۔ شبر عباس کی آمدن زیادہ تھی، نصرت خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، سو نخرہ بھی کچھ زیادہ تھا۔ چھوٹے کمروں میں حبس لگتا، جو اپنی منمانی کی عادت تھی۔ شبر کو مٹھی میں کر کے اعتراضات کے در کھول دیے۔ میاں کو والدین کی دعاؤں سے دور لے گئی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی علیحدہ ہو گئی۔ پھر چرخ کا چرخا چلتا رہا، بچے جوان ہوئے اور جوان بوڑھے۔ مرتضی عباس پچھلے سال فوت ہو گئے۔ صالحہ بیگم بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی، خوش قسمت تھی، گھر بھر میں ان کی پسند کو اولویت دی جاتی۔ سعادت مندی میں تو نصرت بھی نمبر لے گئی، بیٹی رقصہ کو چھوڑ جاتی دادی کی خدمت کے لیے۔ سب کے ساتھ دوستی تھی، پیار و محبت کی فضا طاری تھی، اسے مزہ یہاں آ کر آتا۔ آپ کیوں علیحدہ ہوئیں؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ وہ تھی نا ہلاکو خان صوفیہ، زہر لگا کرتی اور لگتی ہے، مجھے کمرے چھوٹے لگتے، صوفیہ کے نام سے تو اسے بھی چڑھتی، تصویریں بھیجا کرتی۔ بیٹا تھا مشارف، سنا ہے وہاں بڑی بڑی ڈگریاں لے رہا تھا، 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ مشارف بھائی بہت ہینڈسم ہیں، یہاں وہ سب کا پسندیدہ کزن تھا، 2 ایک بار پاکستان ماں کے ساتھ آیا تھا، سارے کزن سے خوب دوستی تھی، مگر چنگیز خان کی بیٹی سے چڑھتا تھا۔ صوفیہ نے نصرت کا نام یہی رکھا تھا۔ ان کا آمنا سامنا ہوتا تو برا سا منہ بن جاتا دونوں کا۔ دادی سب کچھ دیکھ رہی تھی، گھر میں تو مہارانی تھی، بچے زیادہ کمانے لگے تھے، گھر کو کشادہ کر لیا تھا، گھر خوبصورت بنگلے کی صورت اختیار کر گیا تھا، ہر بیڈ روم میں AC تھے۔ نصرت کا اب یہاں دل نہیں گھبراتا تھا، وہ خود کسی سے کم نہ تھیں۔ پھر پتہ چلا صوفیہ واپس آ گئیں، گھر خرید لیا، مزاج بھی کچھ تبدیل ہو گیا۔ آج کل نصرت سے دوستی بڑھ رہی تھی، نام اپنے اپنے رکھے ہوئے تھے۔ مشارف کی پوسٹنگ لاہور میں تھی، فلیٹ لے رکھا تھا، کھانا پینا باہر سے کرتا تھا۔ صوفیہ بیٹیوں کی پڑھائی کی وجہ سے اس کے پاس نہیں گئی تھی، کیونکہ ان کے امتحانات نزدیک تھے۔ خود کو کچھ زیادہ سمجھتا ہے، تم کیوں اس کے گن گاتی ہو؟ کزن سسٹر سے کہتی۔ تم کو کیا خبر، اتنے ہینڈسم انجینئرس ہے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے، اتنی اچھی ملازمت۔ نیلم تو لٹو تھی، صنم کا بھی یہی حال تھا۔ وہ یکدم حیران تھی، ماں کی دوستی پھپھو سے کیسے پکی ہو گئی؟ پھر انکشاف ہوا اس کی منگنی مشارف سے ہو رہی ہے، دادی کی دلی خواہش تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دونوں نے صاف انکار کر دیا، ایک دوسرے کے خلاف۔ دل میں ایسی بات بیٹھ گئی تھی کہ رشتے کا سن کر احتجاج کیا، دونوں شروع سے ہی مخالفین تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے امی؟ مشارف نے ماں سے سوال کیا۔ امی کا فیصلہ مجھے دل سے قبول ہے، رقصہ اتنی پیاری ہے، مجھے نہیں کرنی شادی، رقصہ نے صاف ماں سے کہا۔ دماغ خراب ہے، ساس کا فیصلہ اٹل ہے۔ نصرت پر سعادت مندی کا بھوت سوار ہو گیا۔ مجھے پسند نہیں، پاگل ہوئی ہو، ماں نے جھڑک دیا۔ صنم کو اس پر شک آ رہا تھا، وہاں رسومات شروع ہو گئی، چنچلا کر اپنا دوپٹہ بیڈ پر پھینکا، چوڑیاں اتار کر ڈھیر کی، مہندی سے رنگے سرخ سرخ ہاتھ بے حد حسین تھے۔
اس پر ہیرے کی جگمگاتی انگوٹھی جس پر قصدن نظر نہیں ڈال رہی تھی۔ رگڑ رگڑ کر صابن سے منہ دھو ڈالا۔ بیوٹی پارلر کی ہزاروں روپے کی مہنگی لیپا پوتی واش بیسن میں جاگ کے ساتھ بہہ گئی۔ ریگزا میک اپ کیوں اتار دیا؟ تصویریں بنانی تھی۔ مشارب کی بہنیں ثنا اور سدرا نے بڑے افسوس سے کہا، میری طبیعت خراب ہے، ناگواری سے کہہ کر سفید تولیے سے منہ مزید رگڑنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلی گئیں۔ لذیذ پرتکلف کھانا شبر عباس نے بنوایا تھا۔ سب نے خوب مزے لے لے کر کھایا۔ ان دونوں نے چند لقمے زہر مار کیے، البتہ ٹھنڈی کوک پی کر کلیجے کی لگی آگ کو بجھانے کی ناکام کوشش کی۔ بیٹے موڈ ٹھیک کرو، ایک بار صوفیہ نے نزدیک آ کر سرگوشی کی۔ موڈ ٹھیک ہے میرا لاڈلا کتنا سونا لگ رہا ہے۔ صالحہ بیگم نے اسے اپنے قریب کیا، کمزور ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر چوم لیا۔ میری دیرینہ آرزو پوری کر دی بیٹا، بہت شکریہ، تم دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہو، سونے۔ وہ بے حد خوش و مطمئن تھی۔ دوسرے بچوں کی شادیاں بھی ان کی مرضی سے طے پائی تھیں، مگر یہاں جانتی تھی دو خواتین ایک دوسرے کی ازلی دشمن ہیں۔ شروع ہی سے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، سوا انہیں بھی ایک دوسرے سے قطعی محبت نہ تھی۔ مجھے تو قربان کر دیا اپنی آرزو پر۔ وہ خاموش تھا۔ نوزائیدہ صوفیہ میں تو ایسی محبت ہو رہی تھی، سبھی حیران تھے کہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ کیسی حماقتیں کی ہم نے، ایک دوسرے سے بیزاری جھگڑے، وہ کھلکھلا کر ہنس دی، بلکہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ہمارے بچے منگنی کے بندھن میں بندھ گئے۔ رشتہ تو بہت اچھا تھا، مشارب تو یہاں کی ہر لڑکی کو پسند تھا، بنا اس کا نصیب جو اس سے چڑھتی تھی۔ اس میں قصور اس کا نہ تھا۔ ماں نے دوران تربیت دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ صوفیہ انتہائی بدتمیز، زبان دراز اور احمق عورت ہے۔ وہ تو صورت سے لگتی ہے، اسے یقین کامل تھا۔ کینیڈا سے آتی تو یہ کب ملا کرتی، سرسری سلام کر کے پیچھے ہٹ جاتی۔ نامعلوم محبت کیسے ہوئی اور ایسے بڑھی کہ بچے ایک دوسرے کے پابند کر دیے۔ ان کے دلوں میں یکدم محبت نہ بڑھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اس فیصلے پر خفا تھے۔ چنگیز خان کا بیٹا مسکرایا بھی تھا کہ نہیں؟ کزن نمرا نے پوچھا۔ اچھے خاصے بیٹھے تھے، خوب چمچم کھا رہے تھے۔ دکھی دل سے نمرا نے آہ بھر کر کہا، اسے بھی تو مشارب بھائی بے حد پسند تھے۔ تم کو کیا ہوا؟ برش بالوں میں تیز تیز چلا رہی تھی تاکہ گلیٹر سے چھٹکارا ملے۔ نیند آ رہی ہے، مصنوعی جمائی لی اور کمرے سے چلی گئی۔ وہ موٹا سانڈ سب کو ہینڈسم لگتا ہے، اتنی ساری اس کی محبوبائیں ہیں۔ مشارب فربہ مائل جسم تھا، اس نے کئی نام جل کے رکھے تھے، کبھی بدا، کینڈا، جانے کیا کیا نام اس کی لغت میں موجود تھے۔ امی نے اپنی ازلی دشمن سے کیوں کر دی میری منگنی؟ دادی جان نے مروایا ہے، ان سے بھی ناراضگی تھی، مگر جب اس کی پیشانی چوم کر دعا دی تھی کہ میری جان خوش کر دیا، حامی بھر کر میری دلی خواہش تھی۔ بعد میں اعتراضات کہاں سے آتے؟ آپ کو پھوپھو میں اب خوبیاں کہاں سے نظر آ گئیں؟ ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کا فائدہ؟ مشارب جیسا لڑکا خال خال ہوتا ہے۔ صوفیہ نے ایک قدم بڑھایا تو دو قدم میں آگے بڑھی۔ میرے دل میں جو بات بیٹھ گئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کے پاس فارن کی ڈگریاں ہیں، بہترین ملازمت، ابھی تو شروعات ہے، ترقی کرے گا۔ سارے رشتہ داروں کی رال ٹپک رہی تھی، یہ تو میری بیٹی کا نصیب ہے، تو میں کیا کسی سے کم ہوں؟ وہ اترائی، اس کے روب میں تو آؤں گی نہیں، تکنی کا ناچ نچا دوں گی، موٹے کو ہوش آ جائے گا۔ دونوں کا اکثر آمنا سامنا ہوتا، وہ منہ بگاڑ لیتی، اس کی تیوری پر بھی بل پڑ جاتے۔ اس طرح کیسے سلسلہ چلے گا؟ میں بڑوں کے دباؤ میں آ گیا۔ ایک دنیا مجھے ہونہار سمجھتی ہے، یہاں ساری قابلیت صفر۔ یہ نانی جان ہے فساد کی جڑ، اولاد حکم عدولی کو عذاب سمجھتی ہیں، بڑا رعب ہے ان کا، سارے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ والدین نے حامی بھر کر پھر رائے پوچھی، وہ بھی اس طرح، بھلا اعتراض تھوڑی ہوگا، ایسی گڑیا سی ہے رگزا۔ نصرت کو بھی اب عقل آ گئی، لڑاکا تھی پکی، بہنوں نے تو خوشی سے شور مچا دیا، والدین خوش، بہنیں خوش۔ میں نے کبھی اس طرح اس کے متعلق سوچا نہ تھا۔ صوفیہ سے زیادہ صالحہ بیگم بضد تھی۔ رگزا گلے پڑ گئی، شادی سوچ سمجھ کر کروں گا، رغبت نہیں ہوتی کوئی خوشگوار تبدیلی کا احساس، وہ بھی نہیں احساس دلاتی، ہمارا نباہ کیسے ہوگا؟ عام منگیتروں کی طرح کا سلوک اس کا ہے ہی نہیں۔ میری تو شامت آ جائے گی، جب دیکھو ماتھے پر تیوری، پریشانی ہی تھی۔ اپنے اس درد کو بیان کرتی تو کس سے؟ یہاں تو مشارب کی اتنی تعریفیں بقول تحفے کے کان پک گئے تھے سن سن کر۔ منگنی کا دو کبھی نیا نیا تھا کہ یکدم شادی کا اعلان ہو گیا، وہ بھی آنن فانن، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میں یہ مذاق نہیں ہونے دوں گا۔ دماغ درست ہے تمہارا، عجلت میں ساری تیاری مکمل کی ہے، امی جان کی آخری خواہش پوری نہ کی تو ہم سب دوزخ میں جائیں گے۔ صوفیہ رو رو کر نڈال ہو رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ اسے تو ارجنٹ کال پر بلایا۔ صالحہ بیگم کو گردن میں جھٹکا لگ گیا تھا، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا گردن ٹوٹ گئی، تکلیف خاصی تھی، ڈاکٹر نے کالر لگا دیا ہے۔
ارے یہ میری گردن کا توق اتار دو، بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر لیتی، اب نہیں بچوں گی۔ ارے تمہارے ابا روز خواب میں آنے لگے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب سمجھاتے، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ یکدم ہی ایک دن روتے روتے کہنے لگی، مشارب کا صحرا دیکھنا ہے، رکزا امتحانوں سے فارغ ہے، کس کا انتظار ہے، کر دو، مرتے مرتے ایک شادی اور دیکھ لوں تو کیا اعتراض ہے، شادی تو کرنی ہے۔ نصرت جھٹ تیار ہو گئی، امی ابھی تو منگنی کا غم تازہ ہے۔ رکزا بلبلائی، لڑکی ہوش میں آؤ، لوگ جل جل کر مر رہے ہیں، یہ ہے کہ ناشکری، قسمت میں لکھا ہے جلد بیاہ، تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے۔ ماں کو حیران ہو کر دیکھا، انہوں نے جاہلوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اماں کی آخری خواہش، ہائے نعوذ باللہ بیٹے، ان کی خواہش پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ ریڈی میڈ سوٹ خریدے گئے، میں نہیں کروں گا یہ جھنجھٹ۔ صحرا پکڑے سہیل کھڑا تھا، شیروانی ویسے ہی کچھ ٹائٹ تھی، تم دیکھ کر تو لاتے۔ نبیل کو دیکھ کر کھا جانے والے لہجے سے بولا، مجھے کیا معلوم تھا تم گھنٹوں کے حساب سے پھیل رہے ہو۔ میاں مانا کہ بہت خوش ہو، مگر ایسا بھی کیا، کپڑے تنگ ہو رہے ہیں، بکواس مت کرنا، ذرا قریب ہوتے تو، جبڑا تو باہر تھا تمہارا۔ اس کی بات پر ہنسی تو آئی مگر دبا کر مکہ تان لیا، یہ تم باندھ لو۔ صحرا دیکھ کر سہیل سے کہا، بیٹا سوچ لو، پھر دھمکی دی، سوچا ہوا ہے، اس کے لیے تو دل میں ابھی جگہ بھی نہیں بنی تھی۔ وہ اس کے سر منڈی جا رہی تھی، نبیل اور سہیل منہ سے بھونپوں کی آواز، کبھی بگل کی آواز نکال رہے تھے، ایک شور و ہنگامہ تھا۔ بہرحال دادی کی خواہش پر قربان ہو گیا یہ جوڑا، سارے خوش تھے، سرخ روسی جوڑا اس پر خوب سج رہا تھا۔ اب موڈ درست کر لو، نصرت نے سرگوشی کی، رخصت ہو کر صوفیہ کے گھر آ گئی۔ یہ کمرہ اسی کے لیے سجایا گیا تھا۔ اس نے اندر آ کر آرام سے کپڑے تبدیل کیے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی الٹا سیدھا بولے، میں ہی مزاج درست کر دوں۔ جب تک کہ وہ آئے، منہ ہاتھ دھو کر آرام سے کپڑے تبدیل کیے۔ وہ آیا، یکدم جھٹکا، روسی لباس، ندارت، عام سے حلیے میں کوئی میگزین کو پڑھ رہی تھی یا وقت گزاری کر رہی تھی، تو خود کو بہت سمجھایا، میں بھی کم نہیں، آرام سے حلیہ درست کیا، بستر کے قریب آیا۔ کیا مطلب؟ اس کے جانے کیا ارادے تھے؟ تکیے میرے ہیں، سہولت سے تینوں تکیے اس کی پیٹھ کے نیچے سے گھسیٹ لیے، آرام سے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تمیز نہیں ہے؟ اپنی توہین پر تلملا گئی، اس نے شانہ اچکایا، گویا کوئی پرواہ نہیں۔ دادی جان کو بتا دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ وہ مصنوعی خراٹے لینے لگا، مجھے بھی کوئی غرض نہیں سمجھے؟ وہ چیخی اور صوفے پر جا بیٹھی، اسے ذرا بھی احساس نہیں آج شادی ہوئی ہے اور فارم میں سہاگ رات ہے۔ محبت جتانے والے آپ اس غیر مہذب بدتمیز انسان کو دیکھیں، کیسا سلوک، کتنی بے اعتنائی کا ثبوت۔ میرا وجود اس کے لیے کسی اہمیت کا حامل نہیں، احساسات، جذبات، کوئی جملہ، کوئی کچھ معذرت، یہاں تو سرے سے ایسے لگ رہا تھا گویا اسے معلوم نہ ہو اس کمرے میں کیوں لائی گئی ہے وہ، یہ خود کو سمجھتا کیا ہے، مزے سے سو گیا۔ بڑوں کی تمنائیں، آرزوئیں پوری ہو گئی اور یہاں دو مخالف سمتوں کے راہی یکجا ہو گئے۔ اب اس کا رویہ کوئی دیکھے تو آگے اسے بھدے موٹے کو اطمینان کی انتہا، شرم جھجک کچھ کچھ موجود تھی۔ لفظ سہاگ رات کا نام رگوں پے میں سنسناہٹ دوڑانے کو کافی ہے، یہاں انداز ہی نرالے تھے، ایسا تو کہانیوں میں بھی نہیں ہوتا، کوئی جملہ بات، اتنا نل ڈاؤن، دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ وہ خود کب اطمینان سے تھا، کروٹ بدلے، نیند آنکھوں سے اوجھل، اس طرح کی ہوتی ہے یہ خاص رات۔ محترمہ کو پرواہ نہیں، کپڑے بدلے، میک اپ اتارے، یوں بیٹھی رسالہ پڑھ رہی ہے جیسے کئی سال ہو گئے اس کمرے میں رہتے ہوئے۔ اگر وہ کچھ اختیار کر لیتی تو شاید میں بھی کچھ ترمیم کا پہلو ڈھونڈتا۔ میں شوہر، پہلا استقبال میرا اتنا بے اعتنائی سے بھرپور، اخلاقیات کا درس غالباً چھو کر بھی نہیں گزرا۔ زبردستی کے بندھن کبھی پائیدار نہیں ہوتے، طویل عرصے سے ایک دوسرے سے نالا، بچوں کے ذہن ہمیشہ پراگند رہے۔ یکدم فیصلہ صادر ہو گیا، ازلی دشمن تو ایسی پکی سہیلیاں بن گئی تھی کہ یہ بھی نہ سوچا، اچانک ایک دم دونوں کیسے چاہت کریں گے۔ مزید دماغ دونوں کے ہی عرش معلیٰ پر رہتے تھے، کبھی بھی ڈھنگ سے بات نہ ہوئی، گو کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ احساس سے بھرپور تھے، باتیں بھی کرتے، دوسروں سے ہنستے بولتے، آپس میں میل ملاپ کے قائل نہ ہوتے، شادی جیسے مضبوط بندھن میں باندھ دیے گئے۔ والدین کی نصیحتیں، صالح بیگم کی خواہشات، بعض اوقات بڑے مرنے سے پہلے خواہشات کا اظہار کر دیتے ہیں، اولاد کو مجبوراً سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ یہاں عزیز جان صالحہ بیگم ہتھیلی کا پپولا بنی ہوئی تھی، نواسہ پوتی کا ملاپ کروا کے سکون سے سو رہی تھی، اور وہ سخت بے چین، اپنی اپنی توہین ہونے پر ناراض تھے۔ ولیمہ بھی دھوم دھام سے ہوا، دونوں اپنی اپنی جگہ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے، سارے خوش تھے، انہیں ان سب کی خاطر لبوں پر مسکراہٹ سجانی پڑی۔ ولیمے کے دن صالحہ بیگم پر نکاحت کی رمق بھی نہ تھی، لگ رہا تھا ان دونوں کی شادی ان کی صحت کا ساماں کر گئی۔ ساری رسومات ہو گئی، مشارب لمبی چھٹی پہ نہیں آیا تھا، ایمرجنسی کے تحت آیا تھا اور یوں دولہا بن گیا، واپس جا رہا تھا، ہمراہ رکزا بھی تھی۔ میں وہاں کیا کروں گی؟ وہ مشارب سے بولی۔ ان دونوں کی گفتگو بڑی سرد مہری سے ہوتی تھی۔ صالحہ بیگم کی زندگی بہت عزیز ہے، لہذا خاموشی سے چلی چلو۔ کتنی بری بات ہے، نانی ہے سگی تمہاری، برا لگا،
دادی تمہاری بھی سگی ہیں، سارے خوش ہیں، نہ تم نہ میں۔ شادی کے بعد کتنی پیاری ہو گئی ہے رکزا، سب کہتے۔ ہاں بڑا دھیان رکھتا ہے وہ سانڈ، دل ہی دل میں کہتی۔ سب سے مل کر وہ لاہور روانہ ہو گئے۔ صالحہ بیگم بالکل بلدی چنگی ہو گئی تھی، بلکہ پروگرام بنایا میں آؤں گی لاہور کچھ دنوں کے بعد۔ دلوں میں فضول کی قدورتیں لیے سفر طے کیا۔ فلیٹ پوش ایریا میں تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا، مگر اندر فرنیچر بہت مختصر تھا۔ بیڈ روم میں بیڈ البتہ جہازی سائز کا تھا، بڑی سی الماری، ٹی وی، کشادہ صوفہ، دو کھڑکیاں جن پر دیدہ زیب پردے لٹک رہے تھے۔ اس نے فریج کھول کر دیکھا، فقط دو پانی کی بوتلیں، وہ بھی آدھی آدھی خالی۔ کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، کچن کو تو شاید کبھی استعمال نہ کیا تھا۔ مطلب سب کچھ باہر ہی سے کھا آتا تھا۔ میں کیا کروں گی، اس بھینسے کے لیے کھانا پکاؤں گی؟ ہرگز بھی نہیں، کوئی انسیت نہیں، پھر کیوں لے آیا مجھے؟ دادی جان آپ نے مجھے تو بالکل مروا دیا، میں اس فلیٹ میں سڑا کروں گی۔ اس نے دیکھا کہ وہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر باہر چلا گیا۔ وہ ابھی نہا کر فارغ ہوئی تھی، وہ شاپر اٹھائے چلا آیا، سب کچھ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دو لنچ باکس تھے، ایک اس کے سامنے رکھا، ایک اپنے لیے کھول کر کھانا شروع کر دیا۔ کوک کے کافی ٹین لے آیا تھا۔ اس نے بھی کرسی سنبھال لی، شکم سیر ہوئی۔ مشارب نے شاپر اٹھا کر فریج میں ٹھونس دیے، کسی ترتیب کا خیال نہ کیا، غالباً وہ سونے چلا گیا تھا۔ تب اس نے فریج کھولا، شاپرز باہر نکالے، ڈبل روٹی تھی، چکن اسپریڈ، کوک کی ٹین پہلے دیکھ چکی تھی۔ مزید گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ اس گھر میں تو کئی چیزوں کی ضرورت تھی، مجھے تو جہیز نہیں دیا گیا۔ فلیٹ تو ایک طرح سے خالی ہے۔ پانی کے دو تین گلاس نظر آئے تھے تو یہ اتنا بڑا افسر گھر میں کچھ رکھا نہیں۔ آدمی چولہے کے پاس نہیں آتے، میں کون سا بڑے شوق سے دلہن بن کر آئی ہوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ وہ بیڈ روم میں نہیں تھا، غالباً باتھ روم میں تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہوئی، تکیے بڑے نرم نرم تھے، تین عدد پیٹھ کے نیچے تھے۔ دل عجیب سے انداز سے دھڑک رہا تھا۔ فقط ایک بیڈ؟ دوسرے کمرے میں تو کھڑا ہونا بھی دو بار تھا، اس میں تو کاٹ کباڑ تھا۔ بس سلیقہ انسان۔ وہ چونک اٹھی، نائٹ ڈریس پہن آیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، اسے بھی قدرے جھجک تھی، یہ اس کا تھا گھریلو پہناوا، سوتا اسی طرح تھا وہ۔ آگے کو ہوا، دبی دبی چیخ سی نکلی۔ اس کی دبکی رنگت دیکھی، بوکھلاہٹ نوٹ کی، تینوں تکیے اپنی طرف گھسیٹ لیے۔ یہ میرے ہیں، یہ کہہ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیٹا بالکل کنارے تھا، مگر وہ تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ بیڈ ایک ہی ہے، جو پہلے آئے اس کا، دوسرا صوفے پر سوئے گا، تو میں تھی پہلے۔ اسے بہت ناگوار لگا۔ آج تو میں تھکا ہوا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کروٹ لی۔ وہ صوفے پر جا بیٹھی، کاسنی کپڑوں میں الجھی الجھی، گھٹنے پر کونی رکھے، اسی ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑی جمائے، بے حد افسردہ تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ زیادتی ہو گئی آج، مجھے اس کی آؤ بھگت کرنی چاہیے تھی، بہت اچھا کھانا کھلاتا، گھماتا پھراتا، یہ میرے نصیب میں لکھ دی گئی قبول صورت ہے۔ اس کے مزاج اگر ٹھکانے آ جائیں تو میں بھی تھوڑا کھسک آؤں گا۔ اسے تو زم ہے خود پر، بہت خوبصورت ہوں اور بہت جینیس ہوں۔ بڑے دکھ سے سوچ رہی تھی، کتنا بے درد شخص ہے، میں پہلی بار گھر سے دور آئی ہوں اس کی بیوی بن کر۔ کیا تھا اگر مجھے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہتا تو میں پچھلی بڑوں کی پچھلی کوتاہیاں بھول جاتی۔ اس کی بے توجہی دل کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ کتنے سکون سے سو گیا، بدتمیزی سے تکیے لے لیے سارے۔ میں اس صوفے پر سوؤں گی اس کی موجودگی میں، یہ میرا شوہر، میرا محرم، میرے سر کا تاج۔ مجازی خدا، شوہروں کے کتنے نام ہیں، ان میں کسی ایک پر بھی پورا نہیں اترا۔ اپنی ناقدری پر آنسو بہا دیے، صوفے پر دبک گئی۔ بار بار خیال آتا شاید آ جائے، مگر وہ شاید افیون کھا کر سو رہا تھا، نیند تو اسے بھی نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ پر میں ہوں، وہ صوفے پر تنگ ہو رہی ہے، مگر انا کی ماری دونس جما کر لیٹ سکتی تھی۔ میں کون سا اسے کھا جاتا، میری بیوی ہے، شریک حیات، نصف بہتر، زندگی بھر کی ساتھی، مگر کسی ایک پر بھی پوری نہیں اترتی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کی بڑاس خود بخود نکال رہے تھے۔ مجال ہے جو کوئی ایک جملہ آپس میں بولا ہو، جانے کس پہر سو گئے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ جانے کو تیار تھا، لائٹ براؤن سوٹ پہنے، بہت اسمارٹ لگ رہا تھا۔ نگاہ پھیر لی، اب میں رات کو آؤں گا، میرے آفس کے نمبر یہ ہیں۔ اپنا وزٹنگ کارڈ پکڑایا، ساتھ چند بڑے نوٹ بھی۔ ان کا میں کیا کروں گی؟ پیسے لینے میں تعامل کیا، گھرداری کرنا، لب دبا کر مسکرایا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے گھرداری کا، شاید کبھی خیال آ جائے۔ وہ بریف کیس اٹھا کر چلا گیا۔ گھرداری مجھے کون سی حیثیت دے دی ہے جو میں نے گھر سنبھالوں؟ بیڈ پر جا پڑی، صوفے پر ڈھنگ سے نیند نہیں آئی تھی، تکیوں میں سے اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ نظر انداز کی، تھوڑی دیر بعد وہ غافل تھی۔ کچھ دن سرکے، سب کچھ بازار سے آ رہا تھا، لاتا بھی وہی تھا، بڑے ٹھاٹھ سے رہ رہی تھی۔ بات چیت انتہائی کم، البتہ بیڈ پر لڑائی روز ہوتی۔ جیت وہی جاتا تھا، برا بھلا کہتی، صوفے پر اتنی زور سے بیٹھتی کہ خود ہی کو چوٹ لگ جاتی۔ چھٹی کے دن تو اس کی مصروفیت اور بڑھ جاتی۔ 12 بجے اٹھتا، نہا دھو کر گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا جاتا۔ رات گئے آتا اس کے لیے پھل کھانا، آئس کریم، غرض کے طرح طرح کے بسکٹ کے پیکٹ ڈھیر کر دیے تھے۔ کبھی کبھی کہتا کہیں چلنا ہے؟ کس لیے کہیں جاؤں؟ وہ ناگواری سے جواب دیتی، پھر پوچھا نہیں،
کپڑے اس کے پاس بے شمار تھے، ضرورت کی ہر چیز تھی۔ وہ کبھی اس قسم کی کوئی چیز نہیں خریدا تھا سوائے کھانے پینے کی اشیاء کے۔ گھر سے فون آتے وہ سب کو کہہ دیتی، بہت ہی خوش ہے، تمہارے تو عیش ہوں گے۔ صنم پوچھتی، سب سے زیادہ اس شادی پر نیلم اور صنم کو دکھ ہوا تھا۔ ان دونوں کو مشارف بہت پسند تھا۔ ان کا محبوب مل گیا رکزا کو، وہ نالائق اپنی کرتا ہے۔ خیر گاز تو میں بھی نہیں ڈالتی۔ ان دنوں ٹی وی کے سارے چینلز ازبر ہو چکے تھے اس سے۔ انسان یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، سو اس کی صورتحال ایسی ہی تھی۔ پڑوس میں تو کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی جاننے کا شوق تھا۔ خدا معلوم کیسے لوگ ہوں۔ پھر جو طریقہ ان دونوں کا تھا، کسی کو پتہ چل جائے تو تماشا الگ بنے، کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی۔ ایک بات کی تو قائل ہو گئی تھی، وہ بندہ کردار کا بہت پکا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس کی موجودگی میں کبھی خوف محسوس نہ ہوا، نہ ہی اس نے کوئی احساس دلایا۔ دونوں کی روز اول کی ڈگر تھی، اسی پر کاربند تھے، یعنی انا کے مارے تھے۔ نہ تو جملوں سے ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے، نہ ہی کبھی احساس ہوا کوئی ایک کم تر ہے۔ کچھ عجیب سی زندگی تھی، دونوں ہی مطمئن نظر آتے، کسی تیسرے کی مداخلت بھی نہ تھی جو کچھ کہتا، لہٰذا سوچنے کا موقع نہ ملا، نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے تحت کچھ بات آگے بڑھتی۔ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بیزاری کا لفظ درمیان میں نہیں آیا تھا۔ ایک روٹین چل رہی تھی، صبح اٹھنا، مشارف آفس چلا جاتا، وہ بیڈ پر سو جاتی، مزے سے اٹھتی، نہاتی، خود کو سنوارتی، اپنے لیے کوئی ایک ڈش منتخب کرتی، کھاتی، ٹی وی دیکھتی رہتی۔ یوں رات سر پر آ جاتی، وہ آتا تب یہ صوفے پر آ جاتی۔ اسے معلوم تھا بیڈ کسی صورت نہیں چھوڑے گا، اس صوفے پر پورا بھی نہیں آئے گا۔ رات کو جو نیند آتی ہے اس کا مزہ اپنا ہوتا ہے۔ صوفے پر بے آرام رہتی تھی، کئی بار آنکھ کھل جاتی، بیڈ پر نگاہ ڈالتی، بیڈ کا کافی بڑا حصہ خالی پڑا رہتا۔ وہ بد تہذیبی سے نہیں سوتا تھا، آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اٹھ کر بیڈ روم میں چہل قدمی کی، وہ کھڑکی کھولی جو بند تھی، تازہ ہوا کا جھونکا آیا، کھڑکی میں بہت جالے لگے ہوئے تھے، گرد سے اٹی تھی۔ تب دوسرے کمرے میں گئی، قمیص فرش پر پڑی تھی، اسے اٹھا کر جھاڑا، یقیناً اس کی ہے۔ اس نے کھڑکی کی صفائی کی، جالے اتارے، آہستہ آہستہ بیڈ روم کی گرد جھاڑی، ٹی وی پر منو مٹی تھی، اسے صاف کیا۔ یہ بات ماننا پڑی، بندہ نفیس طبیعت کا ہے۔ الماری میں کپڑے ترتیب سے تھے، میلے کپڑے خود ہی اٹھا کر لے جاتا تھا لانڈری کے لیے، واپس لا کر الماری میں ترتیب سے رکھ دیتا۔ اب اس کے قدم برابر کے کمرے کی سمت اٹھے۔ کافی وقت طلب کام تھا، بہرحال کافی حصہ صاف ہو گیا۔ دوسری طرف کا دروازہ کھولا تو اسٹور نما کمرہ تھا، کاٹ کپاڑ اس میں آ سکتا ہے۔ کافی سامان اٹھا کر وہاں رکھا، تھکن محسوس ہوئی، نہا کر کپڑے بدلے، قورمہ اور شیرمال گرم کر کے کھائے، لطف نہیں آیا۔ روز روز اس قسم کا کھانا کھا کر طبیعت بیزار ہونے لگی تھی۔ خود وہ اچھا خاصا پکانا جانتی تھی، گھر میں کچھ تھا نہیں، رقم اس کے پاس خاصی تھی، باہر جانا آج تک نہ ہوا۔ اسے معلوم تھا مارکیٹ 2 قدم پر ہے۔ مشارف نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہ کی تھی، وہ کھا کر آیا کرتا تھا، یا پھر فریج سے نکال کر کچھ نہ کچھ کھا لیتا، ایسا ہوتا کم تھا۔ وہ آیا، کچھ نکھار سا محسوس ہوا، برابر والا کمرہ صاف، دھیمے سے مسکرایا، اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا۔ اسے یہ بات ماننا پڑی، لڑاکا نہیں، بدتمیز بھی نہیں، زبان دراز بھی نہیں، طنز کے نشتر بھی نہیں چلاتی تھی، خاموش رہتی ہے، بیڈ پر تکرار ہوتی، وہ بھی آج کل بند کر رکھی تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا جانے کے بعد بیڈ پر سوتی ہے، دوپٹہ تو بیڈ پر ہی ہوتا، تکیے کے پاس۔ دونوں ہی انوکھے تھے۔ گھر میں صفائی ستھرائی نظر آنے لگی، کچن رگڑ ڈالا، ریک دھوئے، ڈنر سیٹ نظر آیا جو کاکروچ کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، دھویا، 2 دیگچیاں بھی مل گئی، بالکل نئی، گرد سے اٹی، لا کر بھول گیا تھا۔ 2-3 گلاس سب دھو کر چمکا کر ٹھکانے پر رکھے، وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ نہا دھو کر پہلی بار مارکیٹ گئی، سودا خریدا، سب کچھ بڑا عجیب لگ رہا تھا، کافی سارا سامان تھا، اسے ٹھکانے رکھا، آتے ہوئے تندور سے گرم نان خرید لائی، سالن گرم کر کے کھایا، تھکن ہو گئی، آرام سے سو گئی۔ فون کی بیل پر ریسیور کان سے لگایا، صالحہ بیگم کا فون تھا۔ میں پروگرام بنا رہی ہوں تمہارے پاس آنے کا، ہم تو خود کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہے ہیں، پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ اچھا چلو، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں، سکون سے ہوں۔ میرے بچے خوش ہو نا تم بیٹی؟ آپ ہر بار کیوں پوچھتی ہیں؟ میں بہت خوش ہوں بیٹی، ناراض ہوں مجھ سے؟ اس کے لہجے کی سختی پر کہا۔ دادی جان آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ اسے احساس ہو گیا تھا غلط بول گئی۔ تمہاری گفتگو میں طنز کا پہلو مجھے نظر آیا، شکایت کی۔ وہ دراصل تھکی ہوئی تھی، میں نے بہت کام کیا، موضوع یکدم بدلا۔ تم سے کام لیتا ہے مشارف، ابھی خبر لیتی ہوں، ملازم کیوں نہیں رکھ کے دیا؟ میری نازک سی پوتی کو ابھی سے گھر گھرستی کے چکر میں لگا دیا؟ دادی جان گھریلو کام تھوڑے سے کیے ہیں؟ ہاں تو پھر بھی کوئی ملازم ہے؟ ہیں دادی جان، اس نے جھٹ بولا۔ میرے بچے آہستہ آہستہ عادت ہوگی، مائیں تو آج کل بیٹیوں سے کام نہیں لیتی، کام کی عادت شروع سے ہونی چاہیے۔ مجھے تو بہت کام آتا ہے۔ کھانا کون پکاتا ہے؟ کوئی نہیں؟ کیا وہ یہاں بنے بنائے کھانے بہت مزیدار ملتے ہیں؟ ہائے دادی جان، کیسے کیسے سوال پوچھ رہی ہیں، تم چولہا آندھی نہیں کرتی؟ حیرت و استعجاب سے بولی۔
سب کرتی ہوں، جان چھڑائی، ان کی تسلی نہ ہوئی۔ مشارب سے بھی پوچھتی ہوں، کہہ کر فون بند کر دیا۔ پوچھ لیں، بے شک وہ بھی سچ جھوٹ بتائے گا۔ ہم لوگوں جیسا کوئی نہیں رہتا ہوگا، کیا خبر دنیا میں بہت سے نمونے قسم کے جوڑے ہوں۔ اس نے شانے لاپرواہی سے اچکائے۔ گھر سنوارنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس نے دال چاول بنانے کا ارادہ کیا۔ اسے معلوم بھی نہ ہوگا مگر پتہ نہیں کیوں اس کے لیے بھی بنا لیے، حالانکہ ایک دوسرے سے بیزار اجنبیت کا احساس آج تک نہ ہوا۔ وہ بھی جانے کس مٹی سے بنا ہوا تھا، کبھی شکایت، کسی خواہش کا اظہار نہ کیا۔ غالباً خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسی مثال کے مطابق کام کر رہا تھا۔ دال چاول پکا کر سلاد بھی بنایا، بے شمار قسم قسم کے دیسی پردیسی چائنیز کھانے کے ٹن تھے۔ ان سب سے زیادہ مزیدار دال چاول لگے۔ بن بھی لذیذ گئے تھے۔ اس کے لیے سلاد بھی بچا دیا۔ اسے تو عادت ہے باہر کھانا کھانے کی، کیا مزہ آئے گا دال چاول کا۔ پھر بھی وہ بھی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شاپرز تھے۔ وہ کھانے پینے کے لیے ضرور لاتا تھا۔ وہ شکم سیر تھی۔ شاپر اٹھا کر نہیں دیکھے۔ وہ بھی باہر سے کھانا کھا کر نہیں آیا تھا۔ بھوک کافی لگی ہوئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ شاپرز کی طرف نہیں لپکی تھی۔ ہرا لباس اس پر خوب سج رہا تھا۔ بال نئے اسٹائل کے بنا رکھے تھے۔ لیٹ کہیں نہ کہیں سے چھوٹ کر رخسار کے قریب جھول رہی تھی۔ دال چاول بنائے ہیں، کھا لینا، کہہ کر چپاک سے کمرے میں آج بیڈ پر میں سوؤں گی۔ اس نے منصوبہ بنا لیا تھا۔ دال چاول، واہ! باہر کے کھانے کھا کھا کر جی بھر گیا تھا۔ وہ منٹوں میں آ گیا۔ ایسے کنکھیوں سے دیکھا، بیڈ پر تکیے اور طریقے سے رکھ رہی تھی۔ کھانے کے لیے کچن میں جانا پڑا۔ سب کچھ دیگچیوں میں تھا۔ وہ تھوڑا سرک آئی، خوش آئند، سب کچھ صاف ستھرا، نگاہوں کو سکون پہنچا رہا تھا۔ کھانا پلیٹ میں نکالا۔ دل نے شدت سے خواہش کی، کاش وہ خود نکال کر دیتی۔ میٹھی مسکراہٹ لبوں پر ہوتی۔ مسکراتی کیوں؟ یہ تو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ بری لگنے والی بات بھی نہیں۔ شش و پنج میں پڑ گیا۔ مکمل بری، آدھی اچھی آدھی بری۔ وہ سب کچھ ایک طرف، دال چاول مع سلاد کے لطف دے گئے۔ بہت لذیذ بنائے ہیں۔ دماغ خراب ہے، پکانا جانتی ہے، یہ کوالٹی ہے۔ آج نانی جان نے فون پر کتنی باتیں کر لی۔ اس نے کہا ہم باہر جا رہے ہیں۔ پوچھتا ہوں کہاں کے ارادے ہیں؟ یقیناً انہیں ٹالا ہے۔ پول جو کھل جاتی۔ اچھا بہانہ بنایا۔ میں بھی تو ان سے جھوٹ بولتا رہا۔ ہماری تو جھوٹ پر مبنی زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کچھ ڈسٹرب سا ہو گیا۔ بیڈ روم میں آیا، آڑی لیٹی تھی۔ چادر بھی خوب مضبوطی سے خود پر لے رکھی تھی، گویا اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ یکدم ہی شرارت سوجھی۔ دال چاول کھا کر کچھ شوخی سوار ہو گئی تھی۔ یقیناً اس نے میرے بارے میں سوچا، لہٰذا کھانا میرے لیے بھی بنایا۔ یہی بہت تھا۔ مجھے تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ وہ بھی ویسے ہی پسر گیا۔ ذرا سی کونی اس کے پیٹھ پر لگی، تڑپ سی گئی، سنسناہٹ سی دوڑ گئی تن بدن میں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی نہیں، یہ تو میں ہوں۔ اس کے اٹھتے ہی تکیوں کو سمیٹ کر سر کے نیچے رکھا۔ دال چاول مزیدار تھے؟ تمہارے لیے نہیں بنائے تھے؟ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے۔ میں نے کب کہا میرے لیے بنائے تھے؟ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ قدرے بوکھلا رہی تھی۔ بیڈ سے اترنے لگی۔ میں نے منع نہیں کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چادر پھینک پھانک کر وہ اتر گئی۔ کپڑوں کی کتنی مسحور کن مہک دل و دماغ میں بس گئی۔ یہ سب ناگوار نہیں لگ رہا تھا۔ نانی جان کا فون آیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شدید ہوا۔ پھر کیا کرتی؟ وہ سوال پر سوال پوچھ رہی تھی۔ انہیں تو ہمیں پھنسانا تھا۔ یکدم بولی، تو ہم پھنس گئے تو؟ اور پھر اپنے جملے پر بلش ہوئی۔ میرے ساتھ زیادہ ڈائیلاگ نہیں چلیں گے۔ کب چلائے؟ رنگت کی شوخی کو دلچسپی سے دیکھا۔ سو جاؤ اب۔ لائٹ بند کر دی۔ نائٹ بلب جلا دیا۔ وہ صوفے پر دبک گئی۔ دل کیسے عجیب طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر سر کے نیچے رکھ لیں۔ ہمارا رشتہ میاں بیوی کا ہے، رہتے اجنبیوں کی طرح ہیں۔ یہ کیسے جملہ بول رہا تھا؟ مجھے کیوں شرم آ گئی۔ وہ سمجھے گا میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ برا تو نہیں، گندا بھی نہیں، غلط آدمی بھی نہیں۔ اس سے اس وقت بات کرنا کیوں اچھا لگا؟ وہ غلط تو نہیں سمجھے گا، اترائے گا، میرا مذاق اڑائے گا؟ رکزا، ملگجہ اندھیرے میں اس کی بھاری سی آواز ابھری۔ وہ خاموش تھی۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ کتنا دل فریب لگا اس طرح پکارنا۔ کب نام لیا تھا اس طرح؟ مجھے معلوم ہے تم سوئی نہیں ہو۔ میری بات سن لو، ہو سکتا ہے صبح بھول جاؤں۔ کل فنکشن میں جانا ہے، تم چلو گی میرے ساتھ؟ کیوں؟ کیونکہ تم میری بیوی ہو، زبردستی کی بیوی۔ بے اختیار بولی۔ ہے تو زبردستی مگر… وہ رک گیا کچھ کہتے کہتے۔ مگر کیا؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ دھندلکے میں اس کی صاف رنگت نمایاں تھی۔ کانوں میں پہنے سفید رنگ کے ٹاپس چمک رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا روشنیوں کے ہالے ہیں اس کے گرد۔ تم نے مجبوراً حامی بھری۔ ہیں تو میاں بیوی۔ مجبوراً تو تم نے بھی حامی بھری تھی۔ ہاں، ہم دونوں کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی اچھا جذبہ نہ تھا۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے احساس ہوا ہے، مجھے ہوا ہے۔ کیا؟ تمام لوازمات تھے اس لفظ میں۔ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے؟ اگر تم کو اعتراض ہے تو جان میں خود پر جبر کر لوں گا۔ وہ بیڈ سے اتر کر صوفے تک آ گیا۔ وہ سمٹ سی گئی۔ ہاتھ پاؤں یک ہونے لگے۔ تم کو میں اچھا نہیں لگتا؟ مشارب، وہ ہکلائی۔ وہ اس کے برابر آ بیٹھا۔ یک ہاتھ ہاتھوں میں آ گئے، بلکہ اس کا وجود بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی ہے، اعتراف کر لیں۔
چاہا تو شوخی سے کہا۔ اس نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ نانی جان کی حکمت عملی کام کر گئی۔ دو مخالفین ایک سمت پر لے آئیں بلکہ یکجان دو کالے بن گئے۔ گھسا پٹا جملہ بولا۔ باہر چلیں یا میکے جانا ہے؟ کیسی چاہت تھی لہجے میں۔ آپ کے ساتھ یہیں رہنا ہے، وہ جھیمبی خواہش کا اظہار کر گئی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔